اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بزر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا
كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم ليرجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی رضا نقوی عرف کوکب صاحب ابن ظاہر حسین نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه الآدؤون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي. اصلہ وسیل وفرحہ طویل وکنبہ کہیل وخلقہ عظیم. المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات بھیج پر محمد علیہ. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام، ازداران مظلوم کربلا، ناظرین و سامعین، ایصال ثواب کی آج کی اس مجلس میں موت سے متعلق آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند عالم بندوں کو ایک حقیقت سے آشنا کراتے ہوئے، ایک حق کو بیاں کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. دیکھو تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، موت تم کو درک کر لے گی اور حاصل کر لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم موت کے خوف اور ڈر سے اور موت سے بچنے کے لیے
بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر، بروج مشیدہ کے اندر بھی چھپ جاؤ، تب بھی ملک الموت تم کو حاصل کر لے گا، اور ایک دن موت کا معین ہے کہ جس دن تمہاری روح قبض ہو جائے گی۔ موت دنیا کی اس حقیقت کا نام ہے کہ جس حقیقت کا انکار آج تک کوئی بھی بشر نہیں کر سکا، کیونکہ موت نے کسی کو یہ مہلت ہی نہیں دی کہ وہ اس سے بچ سکے۔ غریب ہو یا امیر، عورت ہو یا مرد، ضعیف ہو یا جوان، بچہ ہو یا بوڑھا، جو بھی ہے اس کو ایک دن دنیا سے جانا ہے جب اس کا وقت پورا ہو جائے۔ لہٰذا قرآن کریم نے متعدد مرتبہ یہ آیت بھیجی اور یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور ایک نہ ایک دن تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ لہٰذا چونکہ تم کو ایک روز ہماری طرف آنا ہے اور موت معین ہے، لہٰذا اس زندگی کو ویسے گزارو جیسے گزارنے کے لیے یہ نعمت حیات تم کو بخشی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں کہ خداوند عالم کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا ہو سکے؟ تو جواب آیا کہ ویسے زندگی گزارو جیسی زندگی ائمہ معصومین نے گزاری، ویسے زندگی گزارو جیسے زندگی انبیاء کرام نے گزاری، ویسے زندگی گزارو جیسی زندگی رسول گزار کر گئے ہیں۔ اور جب ہم 1,24,000 انبیاء کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر نبی کی زندگی میں مشکلات بھی نظر آتی ہیں، تکالیف بھی نظر آتی ہیں، امتحانات بھی نظر آتے ہیں، بلائیں بھی نظر آتی ہیں، مگر ان سب کے باوجود نبی کے قدموں میں کبھی لغزش دکھائی نہیں دیتی، رسول کے قدموں میں کبھی جنبش دکھائی نہیں دیتی کہ جو ان کو ان کے راستے سے ہٹا سکے۔ لہذا حضرت آدم کہ جنہوں نے اپنے ایک بیٹے کو قتل ہونا گوارا کیا مگر دین مبین اسلام کا پرچار و پرسار کرتے رہے، حضرت نوح 950 برس تک تبلیغ رسالت کرتے رہے، اپنا بیٹا دنیا سے چلا گیا، لیکن جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو بس صبر کر لیا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دنیا پر اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج کے دور میں کیسے رضائے پروردگار کو حاصل کریں، کیسے اللہ کی مرضی کو حاصل کریں؟ تو جواب ملے گا کہ اللہ نے تم کو جن چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو انجام دیتے رہو اور نحو احسن پہ انجام دیتے رہو، تو انشاءاللہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ کیا کیا جائے جو کامیاب و کامران ہو جائیں؟ آواز آئی کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرو، اور ان عبادتوں کو صرف مصنوعی طور پہ انجام نہ دو بلکہ یہ عبادتیں تمہیں تقوی تک پہنچا دیں۔ لہذا ارشاد ہوا کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوصانی ربی بتسع، میرے اللہ نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی تھی، مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اگر ان کو اتار لوں تو میں کامیاب زندگی گزار کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں جن کی پیغمبر کو وصیت کی گئی اور جو سبب بن گئے کہ پیغمبر اتنی کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اوصانی الاخلاص فی السر والعلانیہ، پہلی وصیت اللہ کی طرف سے مجھے یہ کی گئی کہ میں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کروں، اگر میں سب کے سامنے ہوں تب بھی یہ اخلاص ہونا چاہیے، اور اگر میں چھپ کے عمل انجام کو دے رہا ہوں تب بھی وہاں پر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے کہ اگر بندے کو اس کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے اور اپنے کاموں کو یہ مخلص کر لے اور خود یہ مخلص بن کے ان افعال و اعمال کو انجام دے کہ یہ خالص اعمال اللہ کے لیے ہیں، تو پھر انسان کی زندگی کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم مجمع کے سامنے ہوتے ہیں، بھیڑ کے سامنے ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ تنہائی کے عالم میں جو کام انجام دے رہے ہیں اس میں آپ کے اخلاص پایا جاتا ہو، چھپ کے کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، یقیناً اس میں اخلاص ہے، بغیر کسی کو بتائے ہوئے کسی کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً اس میں اخلاص ہے۔ لیکن ایک جو بڑی مشکل آتی ہے وہ یہ کہ جب ہمارے اعمال عوام الناس کے سامنے ہوں، ہم مجمع کے بیچ میں ہوں اور نیک عمل کرنا چاہیں اور اس وقت بھی اخلاص کو بچا لے جائیں تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اس اخلاص کو بچا لے جاتے ہیں ان کے اوپر قیامت تک کے لیے خداوند عالم کی طرف سے درود بھی ہوتا ہے
اور صلوات بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی دیواروں کو بلند کیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا کہ جو خالصۃ للہ تھا، یہ خالص تیرے لیے تھا میرے اللہ، یہ کام میں نے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کیا، لہٰذا اس کو قبول کر لیجیے گا۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مصلی پہ کھڑے ہوا کرتے تھے نماز کے لیے، فرماتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے اللہ یہ میری نماز، یہ میری قربانیاں، یہ میری زندگی، یہ میری موت سب کے سب تیرے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ لہذا انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہماری زندگی کا ہر عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں غیر خدا سے کوئی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جب ہم چھپ کے عمل کو انجام دیتے ہیں تو یقیناً ہماری کوشش یہی رہتی ہے، لیکن جب ہم مجمع کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ایک سخت عمل ہوتا ہے کہ اپنے فعل میں اخلاص کو پیدا کیا جائے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جب امام سجاد، امام چہارم، امام زین العابدین علیہ السلام سے مومن کی علامات پوچھی گئیں کہ مولا بتائیے مومن کسے کہتے ہیں؟ کیا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے کو مومن کہا جاتا ہے؟ فرمایا لا۔ کہا کیا لمبے طویل رکوع کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے؟ فرمایا لا۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کے ایمان کو اس کی طویل نمازوں اور اس کے لمبے سجدوں کے ذریعے سے نہ پہچانو، بلکہ کسی کے ایمان کو جاننا اور پرکھنا ہو تو اس کو وہاں پر پہچانو کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اگر وہ اپنا ایمان بچا لے گیا تو وہ مومن ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن خمس، جو مومن کی نشانیاں ہیں، جو علامتیں ہیں وہ 5 ہیں، اور جن میں پہلی ہی علامت کا نام ہے الورع فی الخلوہ، کہ مومن کے اندر جو تقویٰ پایا جاتا ہے وہ خلوت کے عالم میں پایا جاتا ہے، بالکل برعکس اس کے کہ جہاں پر اخلاص یقیناً تنہائی میں پایا جائے گا، اور جب ہم لوگوں کے ساتھ عمل کریں گے تو وہاں پر اخلاص کو حاصل کرنا سخت ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس الورع فی الخلوہ، یعنی تقویٰ لوگوں کے سامنے ہم زیادہ دکھا سکتے ہیں، لیکن جب تنہائی کے عالم میں ہوں تب بھی ہم متقی و پرہیزگار بنے رہیں تو پھر ہم مومن ہیں۔ فرمایا کہ یہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خلوت کے عالم میں متقی ہوتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بات تقوی کی کرتے ہیں تو علماء اخلاق نے 3 قسم کا تقویٰ بتایا ہے۔ کہا ایک تقویٰ تقوی عام ہے، ایک تقویٰ تقوی خاص ہے، اور ایک تقویٰ تقوی اخص ہے۔ تقوی عام کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو محرمات سے بچائے رکھے، واجبات کے اوپر عمل کرتا رہے، یعنی وہ کسی بھی اللہ کی منع کردہ شے کا مرتکب نہ ہو اور اللہ کے دیے ہوئے حکم کا انکار کرنے والا نہ ہو، تو پھر یہ متقی ہے اور اس کا تقویٰ تقوی عام ہے، یعنی نمازوں کو انجام دے رہا ہے، روزے کو رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد کی عبادتیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف جوا، شراب، زنا، بدکاری، غیبت، جھوٹ، الزام، فتنہ، حسد سے دور ہے، تو پھر اس کا تقویٰ تقوی عام کی منزل تک پہنچ چکا ہے اور یہ متقی ہے۔ مگر مولانا نے فرمایا الورع فی الخلوہ، لیکن یہ تقویٰ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے بھی موجود رہے، بلکہ جب تم تنہائی کی عالم میں ہو تب بھی اس کا رہنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے اوپر قابو رکھ لینا اور گناہ سے بچنا آسان ہے، مگر تنہائی کے عالم میں، خلوت کے عالم میں، کہ جہاں شیطان پوری افواج کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہو اور وہ ہم کو گناہ کی دعوت دے رہا ہو، اور اس وقت اپنے دامن کو بچا لینا یقیناً یہ ایک مومن ہی کا کمال ہوتا ہے۔ لہذا ملتا ہے کہ ایک جوان ہے جو رات کی تاریکی میں راستے پہ چلا جا رہا ہے، اچانک ایک نامحرم کے اوپر نگاہ پڑی، رات کی تاریکی، سناٹا، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو دیکھ رہا ہو، نزدیک جاتا ہے، اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو یہ خاتون ہے کہ جو کہتی ہے تجھے خوف نہیں لگتا، تجھے ڈر نہیں لگتا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مجھ سے ایک گناہ انجام دینے کی توقع کرتا ہے؟ اور یہ جوان کہتا ہے کہ میں کس سے خوف کروں، میں کس سے ڈروں، میں کس سے شرم کھاؤں، یہاں پر کوئی بھی ہمیں دیکھنے والا موجود نہیں ہے، ہاں کچھ ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اب اس خاتون کا وہ جملہ کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے ستارے تو دکھائی دے رہے ہیں مگر ستارہ آفرین دکھائی نہیں دیتے،
تجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ ستارے ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ دریا ہے، یہ درخت ہے، تو کوئی ان کا بنانے والا بھی ہوگا؟ اگر ستارے تجھے دیکھ رہے ہیں تو جس نے ستاروں کو بنایا ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور جیسے اتنا کہا تو فوراً جوان متوجہ ہوا اور اپنے راستے پہ چلا گیا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، خلوت کے عالم میں تقوی اپنا بچایا رکھنا اور ورع کرتے رہنا یہ مومن کا کمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ کسی نے پوچھا استاد محترم سے کہ آج کے دور میں کیسے سمجھیں کہ یہ الورع فی الخلوہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ ہر انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر ورع پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر ہم انٹرنیٹ چلاتے چلاتے کسی کے آنے کے قدم کو محسوس کر کے چینل کو بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ورع نہیں پایا جاتا۔ اگر موبائل کو دیکھتے دیکھتے اچانک یہ محسوس ہو کہ کوئی نزدیک آ رہا ہے اور ہم لاک لگا کے موبائل کو سرہانے رکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل انجام دے رہے تھے جو ورع کے خلاف تھا، جو تقوی کے خلاف تھا، جو ایمان کے خلاف تھا، جو نہیں میں چاہتا تھا کہ میرا نفس یہ گوارہ نہیں کرتا تھا کہ میرا وہ عمل لوگوں میں آشکار ہو، اور اگر میرا نفس یہ چاہ رہا تھا کہ یہ عمل میرا لوگوں میں آشکار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی تھی، اس کے اندر کوئی برائی تھی، اور بس وہی برائی ہے جو انسان کو دنیا سے جہنم کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کے اندر ورع پایا جائے، تقوی پایا جائے، اور تقوی لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی کے عالم میں پایا جائے۔ اور دوسری طرف پیغمبر کو جو وصیتیں کی گئی ہیں کہ آپ کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے، کہاں اخلاص ہونا چاہیے؟ فی السر والعلانیہ، جب آپ تنہائی کے عالم میں ہیں تب بھی آپ کا عمل مخلص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان ہیں تو بھی آپ کا عمل مخلص ہونا چاہیے، یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر کوئی بندہ ان چیزوں کے اوپر پابندی کر لے اور اپنے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر دے اور اپنے ورع کو بچائے رکھے خلوت کے عالم میں، تو پھر وہ کامیابی اور کامرانی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ دوسری علامت جو امام سجاد نے مومن کی بتائی، فرمایا الحلم عند الغضب، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو غضب کے عالم میں حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے۔ اور ادھر پیغمبر اعظم یہ فرماتے ہیں اوصانی ربی بتسع، میرے اللہ نے مجھ کو 9 چیزوں کی جو وصیت کی تھی اس میں سے ایک جو میں نے بیان کی اخلاص، اور دوسری تھی العدل فی الرضا والغضب، کہ میں عدل سے کام لیتا رہوں، جب میں خوش ہوں تب بھی میں عدالت سے کام لوں، اور جب میں غیظ و غضب کے عالم میں ہوں تب بھی میں عدالت سے کام ہوں۔ اور یہاں پر امام نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو غیظ و غضب آتا ہے تو پھر وہ حلم سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے۔ لہذا روایت ہے کہ ہشام کہ جو مدینہ کا گورنر ہے، ظالم و جابر گورنر، ہر انسان پہ ظلم کرتا ہے، جور کرتا ہے، بالخصوص امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تشدد کی انتہا ہے، روزانہ ستانے کے لیے، اذیت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فرمان دیتا ہے، امام کو دربار میں طلب کرتا ہے۔ ولید ابن عبد الملک کا حکم ہوا کہ ہشام کو مدینہ کی گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، اور جب یہ معزول ہوا اور مدینہ میں یہ خبر عام ہو گئی کہ ہشام کو معزول کر دیا گیا، مدینہ میں خوشی کا عالم، جوان اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں کہ ہم دربار پہ حملہ کریں گے اور اب ہشام کو بندی بنائیں گے، قیدی بنائیں گے، اور جو اس نے ہمارے اوپر اپنے اس دور حکومت میں ظلم کیے ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، انتقام لیں گے۔ لہٰذا دربار پہ حملہ کرتے ہیں، ہشام کو گرفتار کرتے ہیں اور منہ کے اوپر لعاب دہن ڈالتے ہوئے، تھوکتے ہوئے بازار میں لے کر آتے ہیں، ایک درخت میں باندھ کر، اور اب ایک ایک انسان ہے جو اس سے اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کا بدلہ لے رہا ہے۔ اچانک کسی نے آواز دی کہ مدینہ کا سرتاج، مدینہ کا امام، مسلمانوں کا امام، پیغمبر کا جانشین، امام حسین کا فرزند یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہشام نے یہ سنا کہ امام آ رہے ہیں تو کیا سوچتا ہے کہ اب امام تو آ کے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیں گے، اس لیے کہ یہ تو وہ افراد ہیں جن کو میں نے زیادہ نہیں ستایا، زیادہ نہیں پریشان کیا، اور انہوں نے میرا یہ عالم کر دیا ہے، اور اب امام آ رہے ہیں جن کو میں روزانہ ستایا کرتا تھا، روزانہ پریشان کرتا تھا، اب یہ تو آ کے میرے قتل کا فتویٰ صادر کریں گے۔ امام نزدیک آئے، مجمع کاہی کی طرح پھٹ گیا، امام آہستہ آہستہ اقدام کو بڑھاتے ہوئے ہشام کے نزدیک گئے، اور ہشام کے نزدیک جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنے
پاس کھڑا کر کے مدینے کے جوانوں سے یہ کہا کہ اب ہشام کو کوئی سزا نہیں دے گا، ہشام کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ہشام کے اوپر کوئی وار نہیں کرے گا، بلکہ اس کا فیصلہ خداوند عالم کے حوالے کر دو کہ وہ سب سے بہتر عدل کرنے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہ کہہ کے اپنے گھر میں لے کے آئے اور خط لکھا شام میں ولید ابن عبد الملک کو کہ جو تیرا کارندہ کل تک تیرا گورنر تھا، آج تو نے اسے معزول کیا، تو مدینے والے افراد اس کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے واپس لے کے چلا جا۔ عزیزوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایسے موقع پہ ہمارا کوئی دشمن ہمارے ہاتھ لگ جائے تو پھر ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ مگر امام نے فرمایا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حلم سے کام لیتا ہے عند الغضب، جب وہ غصے کے عالم میں ہوتا ہے، جب وہ غیظ کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ جب آپ خوشی کے عالم میں ہیں تب بھی عدالت سے کام لیجئے، جب آپ غضب کے عالم میں ہیں تب بھی آپ عدالت سے کام لیجئے۔ لہٰذا جب فتح مکہ ہوئی اور مکے کو فتح کرنے کے بعد پیغمبر اعظم اپنا ایک بڑا سا مجمع لے کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہیں پر سعد ابن عبادہ ہیں کہ جو ایک گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، اور وہ سعد ہیں کہ جن کے اوپر بڑی اذیتیں ہوئی ہیں اس مکے میں، کیونکہ جب تک مکے میں مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، یہ کفار قریش ظلم کیا کرتے تھے، بچوں کو ستایا کرتے تھے، ضعیفوں کو مارا کرتے تھے، سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کو دن کی دھوپ میں بڑے بڑے پتھروں پہ، جلتے ہوئے پتھروں پہ باندھ کے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ حضرت عمار کے والدین جناب سمیہ اور جناب یاسر کہ جن کو اسلام لانے کی وجہ سے ایک درخت سے باندھ کر اتنا مارا گیا کہ عزت و کوب کی وجہ سے اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ شہادت تک پہنچیں، اور پہلے شہید حضرت یاسر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جس مکے میں پیغمبر کے گھر والوں کو شعب ابو طالب میں جا کر رہنا پڑا، کہ جہاں اعلان کر دیا گیا ہے مکے میں کہ نہ پیغمبر سے کوئی واسطہ رکھے گا، نہ پیغمبر کے نزدیک کوئی جائے گا، نہ ان سے کوئی تجارت کی جائے گی، نہ خرید و فروش ہوگی۔ اور 3.5 برس کا وہ عرصہ جو شعب ابو طالب میں حضرت ابو طالب نے اپنے خانوادے کے ساتھ گزارا کہ جہاں پر نہ جانے کتنی راتوں یہ بھوک سے سوئے ہیں، اور دن کے عالم میں بیماری اور پریشانی کے عالم میں گزارے ہیں۔ درختوں کے پتے کھا کر بنی ہاشم نے دین اور اسلام کو بچایا ہے۔ شعب ابو طالب کی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کا ایک نمونہ حضرت خدیجہ کی شہادت ہے۔ حضرت خدیجہ یقیناً دنیا سے گئیں، کسی نے ان کو زہر نہیں دیا، مگر یہ آثار ظاہر تھے، اور یہ وہ اثرات تھے کہ جو شعب ابی طالب میں اٹھائی گئی مصیبتوں کی وجہ سے آپ اس دنیا سے جانے پر مجبور ہوئیں۔ لہٰذا یہ وہ مکہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، سامان لوٹا گیا ہے، ان کے گھروں کو قبضایا گیا ہے، جوانوں کو قتل کیا گیا ہے، بڑی بڑی جنگیں آ کر مکے والوں نے مدینے میں لڑی ہیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، یہ ساری وہ جنگیں ہیں جو مکے والوں نے مکے سے نکل کر مدینے میں آ کے لڑنا چاہیے کہ ہم نے ان کو مدینے سے بھی باہر کر دیا اور مکے سے بھی باہر کر دیا، اور اب ہم مدینے میں بھی نہیں ان کو رہنے دیں گے۔ لہٰذا اب جب آج فاتح کی حیثیت سے پیغمبر اعظم مسلمانوں کے مجمع کو لے کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو سعد ابن عبادہ ہیں کہ جن کے اوپر بڑی اذیتیں ہوئی تھیں، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سوار ہونے کے بعد پورے مکے کے کوچے کوچے میں جا کے اعلان کر رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، تم نے بڑا ستایا، تم نے بڑی تکلیفیں دیں، تم نے بڑا پریشان کیا، اور آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن قصاص کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ اور جب یہ خبر عام ہوئی کہ آج کا دن قصاص کا دن ہے، تو اب ہر ظالم اپنے گھر میں چھپا بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ جانے آج پیغمبر کیا کرنے والے ہیں، آج پیغمبر کیا کرنے والے ہیں۔ اور اسی اسنا میں یزید کا دادا ابو سفیان ہے کہ جو حضرت عباس جو چچا ہیں پیغمبر اعظم کے، ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے، ایک بڑی ریاست کے مالک ہو گئے ہیں، اور آج تو یہ سزا دیں گے، ہم کو قتل کر دیں گے، بڑی جنگیں ہم نے ان کے ساتھ لڑی ہیں۔ اور اب حضرت عباس کا وہ جملہ جو چچا ہیں پیغمبر کے، فرمایا ابو سفیان یہ مملکت نہیں ہے، یہ ریاست نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی رسالت ہے۔ روز فتح مکہ یہ طے ہو گیا کہ حضرت عباس بھی اب مسلمان ہیں، اور چند لمحوں کے بعد یہ یزید کا دادا بھی مسلمان ہونے والا ہے۔ مگر اسلام کو دیکھنے کے دو نظریے یہاں سے پیدا ہو گئے۔ ایک وہ نظریہ ہے کہ جو پیغمبر کی نبوت کو الہی منصب سمجھ رہا ہے، ایک پیغمبر کی حکومت کو رسالت سمجھ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو نبوت کو حکومت اور ریاست کا
ایک نمونہ سمجھ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے جیسے دنیاوی دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی محمد مصطفیٰ بھی ایک بادشاہ ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں، یہ ریاست نہیں ہے، یہ حکومت و دولت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نبوت اور رسالت کا اثر ہے کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن قصاص کا دن ہے۔ پیغمبر کو یہ خبر ہوئی کہ سعد بن عبادہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کا دن قصاص کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ مکے والے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اعظم نے جیسے ہی اتنا سنا کہا نہیں، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، یا علی جائیے گھوڑے پر سوار ہوئیے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کر دیجئے کہ آج کے دن کوئی بدلہ نہیں لیا جانے والا، آج کے دن کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں وارد ہو گیا اس کو امان حاصل ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا اس کو امان حاصل ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، وہ چاہے جیسا ہی ہمارا دشمن رہا ہو، اس نے جیسی ہی مصیبتیں ہمارے اوپر ڈھائی ہوں، جو بھی مصائب و آلام اس نے ہم کو دیے ہوں، ہم کسی سے کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہیں اگر وہ ایک خدا کی پرستش کا اعلان کر دیں، اگر وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیں تو سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ پیغمبر اعظم کا سچا جانشین و وسیع گھوڑے پر سوار ہوا اور نہ صرف یہ کہ سعد ابن عبادہ کی باتوں کو رد کیا بلکہ اسی وزن پہ ایک نعرہ بھی بلند کیا کہ سعد کہتے تھے الیوم یوم الملحمہ۔ امام نے ایک سفید علم کو ہاتھوں میں لے کے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن مرحمت کا دن ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن برکت کا دن ہے، آج کا دن نعمت کا دن ہے۔ کوئی کسی سے قصاص لیا جانے والا نہیں ہے بلکہ آج کے دن سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر نے اعلان کیا کہ جو بھی ہم سے جنگ نہیں کرنے آتا وہ معاف کر دیا گیا، جو بھی ہم سے دور ہے وہ معاف ہے، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ معاف ہے، جو ضعیف ہیں وہ معاف ہیں۔ اور یہ کرنے کے بعد یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان مکے کا جو اس وقت تک کا رئیس تھا اور سردار تھا یزید کا دادا، کہا اس کے گھر میں بھی کوئی پناہ لے لے گا اور اسلام کا وہ دشمن نہیں ہوگا تو اس کو بھی امان دی جاتی ہے اور اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پیغمبر اعظم نے ایسا چاہتے تو بدلے لیتے، چاہتے تو قصاص کرتے، مگر پیغمبر کو وصیت کی گئی العدل فی الرضا والغضب، اے پیغمبر آپ کو خوشحالی کے عالم میں بھی عدالت سے کام لینا ہے، آپ کو غیظ و غضب کے عالم میں بھی عدالت سے کام لینا ہے۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا امام سجاد نے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ الحلم عند الغضب، کہ جب وہ غضب کے عالم میں ہو، جب وہ غصے کی حالت میں ہو تب وہاں پر حلم اور بردباری سے کام لے۔ مشہور واقعہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کنیز و جاریہ کہ جو آپ کے لیے شوربہ لے کر آ رہی ہے، سالن لے کر آئی ہے، سرید لے کے آئی ہے، پیروں میں کوئی چیز الجھتی ہے اور یہ پورا کا پورا روغن امام کی جسم اطہر کے اوپر گرتا ہے۔ امام کا لباس بھی کثیف ہوتا ہے اور امام کو اس روغن کی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اب جو وہ جاریہ ہے، جو کنیز ہے، جو دیکھتی ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی اور شاید امام کہیں مجھے سزا نہ دیں، لہذا فوراً آیت پڑھتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے کہ جو کاظمین الغیظ ہوتے ہیں، عافین عن الناس ہوتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے غصے کو پی جائیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیں، واللہ یحب المحسنین، تو پھر اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وجہ سے امام نے اتنا سنا، کہا جا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو ختم کر دیا اور تجھ کو معاف کر دیا تیری خطا کے لیے، اور تیرے اوپر یہ احسان کیا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ایک آیت کو پڑھ کے اس جاریہ نے، اس کنیز نے 3 ایوارڈ لے لیے، امام کے غصے کو بھی خاموش کر دیا، اپنی معافی بھی حاصل کر لی اور اپنی آزادی کا پروانہ بھی حاصل کر لیا۔ لہذا عزیزان گرامی، غیظ و غضب آنا برا نہیں ہے، یہ انسان کے خصوصیات اور ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر غیرت پائی جائے، اگر انسان کے اندر حمیت پائی جائے تو پھر اس کو غصہ آئے گا، اس کو غضب آئے گا، لیکن یہ غیظ و غضب، یہ غصہ آپے سے باہر نہ ہونے پائے، بردباری کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے، حلم کا دامن نہ چھوٹنے پائے تو یہ غصہ ٹھیک ہے۔ لہذا امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب دربار شام میں پہنچتے ہیں اور آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ ٹوٹے ہوئے اس ممبر پہ جائیں، لکڑیوں کے ڈھیر پہ جائیں، اور امام جب پہنچتے ہیں ممبر پہ تو آپ اپنے خطبے کا آغاز ہی یہیں سے کرتے ہیں، اعطینا ستہ، میرے اللہ نے مجھے اور ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ اعطینا العلم والحلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا۔ یہی وہ حلم اور بردباری ہے، غصے کو پی جانے کی صلاحیت ہے کہ جس کو امام نے برسرے ممبر آ کے بیان کیا کہ اللہ نے ہم کو حلم عطا کیا ہے۔
علم عطا ہو جائے یہ تو ممکن ہے، مگر اللہ کی طرف سے کوئی حلیم بھی ہو جائے، چونکہ حلیم تو اللہ کی ایک صفت ہے، لہٰذا انسان کو اگر یہ چاہتا ہے وہ کہ وہ مومن بن کے زندگی گزارے تو پھر اس کے اندر حلم ہونا چاہیے، اس کے اندر بردباری ہونی چاہیے، اور اگر یہ حلم و بردباری کا ہنر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سماج سے نہ جانے کتنی برائیاں دور ہو جائیں، کتنے خرابیاں کم ہو جائیں۔ اگر آپ ایک دورہ کریں زندان کا، جیل میں جا کے آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو بہت سے افراد کی وہ بڑی تعداد دکھائی دے گی کہ جو اپنے غیظ اور غصے اور غضب کی وجہ سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تھوڑا سا غصہ آیا کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا، تھوڑا سا غصہ آیا کسی کو بھی گلے پہ ہاتھ ڈال دیا، کسی کے اوپر غصہ آیا تو تماچا لگا دیا، اور اس کے عوض میں آج اپنی زندگی کو زندان کے اندر گزار رہے ہیں، قید خانے کے اندر گزار رہے ہیں۔ سڑک پہ ہم چلتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، ایک گاڑی دوسری گاڑی سے لڑ گئی، اور اگر یہ یہیں پر ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ دے کہ بھائی معاف کرو غلطی ہو گئی تو قصہ ہی تمام ہو جائے، لیکن وہیں پر کیسے انانیت ہوتی ہے، وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے غیظ و غضب کو ابھارنا شروع کرتا ہے، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کسی سے کم ہیں کیا، لہٰذا ہم لڑنا شروع کرتے ہیں، ہم جھگڑنا شروع کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کر بیٹھتے ہیں کہ جو کبھی بھی عقلانی حالت میں ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ سچے معنوں میں مومن بنا دے، اور وہ تمام صفات کے جو ایمان کی صفات ہوا کرتی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 89 آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے، یعنی ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ اوامر ہیں کہ تم یہ کام انجام دیا کرو، اور کچھ نواہی ہیں کہ جن سے کہا گیا ہے تم ان کاموں سے بچا کرو۔ لہٰذا اگر ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم مومن ہیں، حضرت علی ہمارے امیر ہیں، امام علی ہمارے امام ہیں، اور ہم متقی و پرہیزگار و مومن ہیں، تو ایک مرتبہ قرآن کی ان آیات کو تو پڑھنا چاہیے کہ جو مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اتاری گئی۔ ہمیں ایک مرتبہ وہ احادیث تو غور سے پڑھنی چاہیے کہ جن احادیث میں مومن کی علامتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، اور جب ہم ان علامتوں کو جمع کرتے ہیں تو کبھی 100 علامتیں، کبھی 50 علامتیں، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مومن کی علامت کیا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے۔ عزیزو، ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، ہم امام المتقین کے اوپر جان کو فدا کرنے کا ہنر رکھنے والے افراد ہیں، لہٰذا اپنے اندر ایمان کو تلاش کریں، اپنے اندر تقوی کو تلاش کریں۔ میں نے ذکر کیا تقوی کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان محرمات سے بچتا رہے، واجبات کو انجام دیتا رہے، یہ تقوی عام ہے۔ لیکن جب بات اس سے آگے بڑھے گی اور انسان تقوی کی اگلی منزل میں جائے گا تو پھر تقوی خاص ہو جائے گا کہ اب یہاں نہ صرف یہ کہ واجبات پہ عمل ہو رہا ہے بلکہ واجبات کے ساتھ مستحبات پہ بھی عمل ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ محرمات سے بچا جا رہا ہے بلکہ مکروہات سے بھی بچا جائے گا۔ اگر بندہ اپنے آپ کو واجبات اور مستحبات کے انجام دینے اور محرمات و مکروہات سے بچنے کے افعال کو انجام دیتا ہے اور ہنر کو پیدا کر لیتا ہے تو پھر اب یہ متقی بنتا ہے، اور اس کا تقوی خاص ہوتا ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، اور اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ تقوی اخص ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا تو گویا کلی معنی میں یہ سامنے والا متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس کے اندر ورع پایا جاتا ہے، خلوت کے اندر بھی، اور اس کے اندر ورع پایا جاتا ہے علی الاعلان بھی، اخلاص پایا جاتا ہے سب کے سامنے بھی، اور اخلاص پایا جاتا ہے اس کے اندر خلوت میں بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ کہا نہ صرف یہ کہ واجبات کی پابندی ہو، مستحبات کی پابندی ہو، محرمات سے بچا جائے، مکروہات سے بچا جائے، بلکہ شبہات سے بھی بچا جائے، وہ چیزیں کہ جن کے متعلق یہ یقین نہ ہو کہ ایسا کرنے سے اللہ میرا راضی ہوگا یا نہیں، جن چیزوں کے بارے میں یقین نہ ہو کہ کہیں اس کا کرنے سے خداوند عالم ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، ان چیزوں کو بھی ترک کر دینا مرضی خدا کے لیے، اس کو کہتے ہیں شبہات سے بچنا۔ اور اگر کوئی اللہ کے لیے ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جن کے اندر گناہ کا شائبہ پایا جاتا ہے کہ شاید اللہ کو یہ بات پسند نہ آئے، اور بس یہی کہ چونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے لہٰذا چھوڑ دے، تو پھر اب یہ تقوی بن جاتا ہے، تقوی اخص۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے میرے اللہ پہلی منزل میں ہمیں متقی بنا دے، متقی بمعنی تقوی عام تک پہنچا دے، اور جب ہم اس کی منزلوں کو سر کر لیں تو پھر تقوی خاص تک پہنچیں، اور پھر تقوی اخص تک پہنچ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم روزانہ یہ اعلان کرتے ہیں کم از کم 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر کو پر، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، اے میرے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ علی ہیں جو مومنین کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں۔ تو جب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ علی متقی کے امام ہیں تو پھر کیا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں؟ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم متقی و پرہیزگار بنیں کہ امام دو جہان ہمارے امام قرار پائیں اور ہمارے امیر بن جائیں؟
ورنہ تو ہم پوری زندگی یہ کہتے رہیں گے کہ وہ ہمارے امام ہیں، مگر جب روز قیامت ہوگا تو شاید وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارے افعال اس لائق نہیں تھے کہ ہم تمہارے امام بن سکیں، تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تم ہماری امارت میں آ سکو، تم ہماری امامت میں آ سکو، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر رسوائی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور روز قیامت ہمیں رسوا ہونا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، ہم کو ویسے زندگی گزارنی چاہیے جیسے زندگی گزارنے کا حکم خدا اور رسول اور اماموں نے دیا، کہ جس کو بتانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے۔ انسان کی زندگی بہتری کے ساتھ گزر جائے، بندہ ایمان کی منزلوں کو حاصل کر لے، بندہ تقوی کی منزلوں کو حاصل کر لے، اس لیے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں۔ کبھی دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے مسلمان جمع ہوئے تو اس کو برداشت کیا، کبھی جنازے کے اوپر تیر چلے ہیں تو اس کو برداشت کیا، اور کبھی چھوٹی سی بچی کے منہ پہ تماچے لگے ہیں تو اس کو برداشت کیا، کہ مسلمانوں کو ایک آئیڈیل زندگی مل جائے، مسلمانوں کو نمونہ مل جائے کہ اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری جائے۔ ایک جوان کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے جوانوں کا جب غم ہم پہ طاری ہوتا ہے، ہم اکبر کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، جب ہمارے بوڑھوں کا غم ہم پر طاری ہوتا ہے، ہم حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں ہم اپنے غم میں کربلا کو شامل کرتے ہیں؟ شاید وہی ایک وجہ ہے کہ چونکہ کربلا والوں کو ان کا غم منانے کی اجازت نہ تھی۔ جب چھوٹی سی بچی باپ پہ رونا چاہتی تھی تو ظالم تماچے مارا کرتا تھا، جب بیمار بیٹا اپنے باپ پہ آنسو بہانا چاہتا تھا تو ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھتا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ 11 محرم کو جب قافلہ اسیر کر کے کربلا سے کوفہ سے شام کی جانب جانے لگا، اور حضرت زینب نے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا جو کچلا ہوا جنازہ پڑا ہے، بچپن کا زمانہ یاد آیا، بھیا میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے احسان کا بدلہ چکاؤں گی، مگر آج زینب اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ سر پہ ردا بھی نہیں ہے جو تیرے جنازے پہ ڈال دے۔ اور اس کے بعد حضرت زینب کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اے بہن زینب جاؤ، خدا حافظ، کل بڑی شان سے کربلا میں وارد ہوئی تھیں، آج تمہیں اجڑ کے کربلا سے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت زینب سپہ سالار ہیں، قافلے کو آمادہ کیا گیا ہے، قافلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک ایک منزل ایسی آئی کہ حسین مظلوم کربلا کا جس نیزے کے اوپر سر ہے وہ نیزہ زمین میں دفن ہو گیا ہے اور آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اور اب یہ ظالم ہے جو حسین کے سر کو آگے لے جانا چاہتے ہیں مگر وہ سر آگے بڑھنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ ظالم عابد بیمار کے پاس کوڑے لے کے پہنچے ہیں۔ عابد بیمار اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ ہم تمہیں اذیت دیں گے، ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے برسائے جائیں گے۔ بھائی اتنا سننا تھا، عابد بیمار نے بابا کے چہرے کو دیکھا، اے بابا اب اس بیمار ناتوا میں اتنی سکت نہیں جو کوڑوں کو برداشت کر سکے، بتائیے آپ کے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اب کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی ہے، بیٹا سید الساجدین، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، تیری بہن سکینہ قافلے سے چھٹ گئی ہے، ارے اس کو تلاش کرو، وہ سکینہ کہاں ہے؟ راوی بتاتا ہے کہ اب جو حضرت زینب نے دیکھا کہ ہاں سکینہ اپنے ناقے پر سوار نہیں ہے، عابد بیمار ناقے سے نیچے اترتے ہیں، آئینہ آئینہ سکینہ، اے میری سکینہ تم کہاں ہو، اے میری سکینہ تم کہاں ہو؟ اور اب یہ قافلہ ہے چھوٹا سا جو سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اچانک زینب نے دیکھا کہ نشیب میں ایک بی بی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اور جس کی آغوش میں ایک بچی ہے، نزدیک گئیں، بی بی تم پہ سلام ہو، ہمارے قافلے سے ہماری بچی جدا ہو گئی ہے، کہیں تم نے کسی 4 برس کی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ ارے معظمہ نے ایک مرتبہ اپنی ابا کا دامن ہٹایا، اے معظمہ، اے بی بی کہیں تم اس بچی کو تو تلاش نہیں کر رہی ہو؟ ہاں بی بی ہم اس بچی کو تلاش کر رہے ہیں، تمہارا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ جب سے ہم کربلا میں وارد ہوئے ہیں ہماری بچی پہ کسی نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، سب نے ظلم کیا ہے، اس کے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے ہیں، کسی نے اذیت کی ہے، ہم تمہارے احسان مند ہیں کہ تم نے ہماری بچی کو اپنی آغوش میں سلایا ہے۔ بیتنا سننا تھا، ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زہرا نے اپنے منہ سے بالوں کو ہٹایا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہا، اے بیٹی زینب کس کا شکر ادا کرتی ہو، کس کو شکریہ ادا کرتی ہو؟ میں تیری ماں فاطمہ ہوں، ارے جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے لہد چھوڑ دی تھی، میرے لال حسین کا جنازہ زمین کربلا پہ تھا، میں اس کی مراقبت کر رہی تھی، بس زینب نے اماں کو دیکھا، ایک مرتبہ گلے میں
باہیں ڈال دی۔ اے اماں زہرا اس وقت کہاں تھی جب میرا اکبر مارا جا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھی جب عباس کے شان قلم ہو رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھی جب خیام میں آگ لگائی جا رہی تھی اور آوازیں آ رہی ہیں؟ اے میری بچی، یہ تمہارا امتحان تھا۔ میں اس وقت بھی موجود تھی جب میرا اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور حسین سینے سے برچی کی انی کو نکال رہا تھا۔ ارے میں اس وقت بھی وہی موجود تھی جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی تھی، زمین کربلا پہ زلزلہ تھا۔ الا قتل الحسین بکربلا وعلا ذبح الحسین بکربلا۔ میں نشیب سے آواز دے رہی تھی، اے میرے لال، میری آغوش میں آ جا، میں نے تجھے چکی پیس کے پالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مہدی رضا عرف کوکب صاحب ابن زائر حسین نقوی صاحب کی روح کو اصال کریں۔ اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.